اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان باب نمبر 5 سے صوبائی مقننہ اور صوبائی عدلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ صوبائی مقننہ اصل میں ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کابینہ قانون بنانے والے ادارے کو کہتے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پر ہو یا وفاقی سطح پر ہو، کوئی بھی قانون بنانے والا جو ادارہ ہے اس کو کابینہ کہتے ہیں، اور مقننہ جو ہیں وہ اس کے افراد ہوں گے۔ اب صوبے میں یہ قانون کیسے بنتا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی روح سے 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، یعنی 4 صوبے ہیں تو صوبائی اسمبلیاں بھی 4 ہیں، جبکہ نیشنل اسمبلی ایک ہی ہے، قومی اسمبلی۔ تو اس کے ارکان کی جو تعداد ہے نا، اس کا تعین صوبے کی آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں بھی آبادی کے لحاظ سے ارکان ہوتے ہیں، ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کے ارکان کی تعداد صوبے کی آبادی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ دیکھیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے اور پنجاب کی نسبت بڑا ہے، جبکہ پنجاب رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹا ہے۔ اس کے باوجود پنجاب اسمبلی صوبائی سطح پر بھی اور پنجاب کے ارکان قومی اسمبلی میں بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی تعداد بلوچستان کی نسبت، اسی وجہ سے کہ پنجاب کی آبادی بلوچستان سے زیادہ ہے۔ تو صوبائی سطح پر بھی صوبائی اسمبلی میں بھی پنجاب کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، 371، سندھ کے 168 ہیں اور سرحد کی 124 ہیں اور بلوچستان کے 65 ہے یہ تعداد، ٹھیک ہے۔ اور یہ عام ارکان کے انتخاب جو ہے نا، عام ارکان کا وہ عوام براہ راست کرتی ہے، عام ارکان کی یہ تعداد ہے اور اس کا انتخاب جو ہے براہ راست عوام کرتی ہے۔ جیسے قومی اسمبلی کے MNAs کا انتخاب جو ہے وہ عوام براہ راست کرتی ہے، اسی طرح ان کے ساتھ MPAs جو صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کا انتخاب بھی عوام کرتی ہے۔ اس کے بعد عورتوں اور اقلیتوں کی نشستوں کی جو تعداد ہے نا، وہ پارٹیوں کو ان کے حاصل کردہ ووٹوں کے مطابق دی جاتی ہے۔ ووٹوں کے مطابق دی جانے سے یہ مراد ہے عورتوں کی جو نشستیں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اور اقلیتوں کی نشستیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ اقلیتیں میں نے آپ کو بتایا تھا جو تعداد میں کم ہوتے ہیں ان کو اقلیتیں کہتے ہیں، یعنی پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں جبکہ ہندو، پارسی، سکھ، عیسائی یہ سب اقلیت میں ہیں، تو ان کی جو نشستیں ہیں وہ بھی الگ سے ہیں۔ آگے ہم اختیارات پر چلتے ہیں۔ پہلا اختیار صوبائی اسمبلی کا، پہلا اختیار جو ہے وہ قانون بنانے کا اختیار ہے۔ بات وہیں پر آ گئی کہ پراپر ایک ادارہ ہوتا ہے جو قانون بناتا ہے، تو قانون بنانے کا بھی اختیار صوبائی سطح پر صوبائی اسمبلی کو حاصل ہے۔ وہ کیسے کہ وہ صوبے کے لیے قانون بناتی ہے، یعنی پورے ملک کے لیے قانون نہیں بناتی، پورے ملک کے لیے وفاقی سطح پہ بنایا جاتا ہے، یعنی قومی اسمبلی میں قانون بنایا جاتا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی میں اس صوبے کا قانون بنایا جا سکتا ہے۔ پھر سارے کے سارا جو کام ہے قانون کے لیے، قانون پر عمل درآمد کرانا، پالیسیز بنانا، قانون بنانا، وہ سب کچھ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے دائرہ کار میں آتا ہے اور وہی سارے کے سارے کام سر انجام دیتی ہے صوبائی اسمبلی، ٹھیک ہے۔ اور ان کاموں کے لیے یعنی اپنا نظام چلانے کے لیے صوبے کا وہ قانون بنا بھی سکتی ہے۔ اس کے بعد جو مشترکہ فہرست میں درج ہیں، یعنی مشترکہ فہرست میں اگر کوئی کام آ جاتا ہے لائک دیٹ، فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لے لیں کہ صوبے کا اور وفاق کا بھی بیچ میں آ رہا ہو، تو وہ مشترکہ فہرست میں قانون بنا تو لیتا ہے صوبائی سطح پر صوبائی اسمبلی، لیکن اگر مرکز کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے، یعنی مرکز اور صوبہ جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے، تو پھر مرکز کا جو قانون ہے نا اس کو بالادستی حاصل ہوگی، صوبے کا جو قانون ہے اس کو صوبائی سطح پر جو بنایا گیا، یعنی صوبائی اسمبلی جو قانون بنائے گی اس سلسلے میں، اس کو اگنور کر دیا جائے گا۔ دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں ہم۔ مالیاتی اختیارات حاصل ہیں۔ مالیاتی اختیارات سے کیا مراد ہے بیٹا؟ بجٹ بنایا جاتا ہے، بجٹ کی منظوری ہوتی ہے اور ٹیکس ہوتا ہے، یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں مالیاتی اختیارات میں۔ یعنی بجٹ کیسے بنانا ہے، اس کا کیا، بجٹ کہتے ہیں کس کو؟ بجٹ کہتے ہیں تخمینہ لگایا جاتا ہے، اخراجات کا ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ اس طرح سے اس اسٹیپ پہ اور اس شعبے میں اتنے اخراجات ہیں ہمارے صوبے کے، یہ اس تخمینے کو بجٹ کہتے ہیں۔ اور گھر کا بجٹ بعد میں آتا ہے، پہلے انکم آتی ہے اور پھر بجٹ بنایا جاتا ہے اور اخراجات کیے جاتے ہیں، لیکن ملکی سطح پر صوبائی سطح پر پہلے تخمینہ لگا لیا جاتا ہے اخراجات کا، یعنی بجٹ بنا لیا جاتا ہے، اس کی منظوری دے دی جاتی ہے، اس کے بعد ٹیکس جو ہے وہ عوام پر براہ راست بھی ہو سکتے ہیں اور انڈائریکٹ بھی
ہو سکتے ہیں، یہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں کہ انکم حاصل کرنے، کیونکہ حکومت کی انکم چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو ٹیکس ہوتے ہیں، تو ٹیکس بعد میں لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ ان کی منظوری جو ہے صوبائی اسمبلی ہر سال دیتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں حکومت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سب مل کے سال کا جو بجٹ ہے وہ منظور پاس کرواتے ہیں صوبائی اسمبلی میں سے۔ اب جب بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹیکس بھی لگانے کی ایک لمٹ مقرر کر لی جاتی ہے۔ اب یہ سارا پروسیس صوبائی اسمبلی کرتی ہے۔ جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت یعنی صوبائی سطح کی جو حکومت ہے وہ نہ ہی تو ٹیکس کوئی اور لگا سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور خرچہ لگا سکتی ہے، یعنی نکال سکتی ہے خرچہ کہ کسی اور کام کے لیے۔ اس کے لیے پھر دوبارہ اس کو صوبائی اسمبلی میں یہ سب کچھ پاس کروانا پڑتا ہے۔ اب چلتے ہیں تھرڈ والے پوائنٹ پر، انتظامی اختیارات۔ انتظامی اختیارات بھی صوبائی اسمبلی کو حاصل ہے۔ کیسے کہ وہ ساری کی ساری یعنی کابینہ جو قانون بناتی ہے اس کو عمل درآمد بھی پھر کروانا ہوتا ہے، یعنی ان کے جو وزراء ہیں حکومت کے صوبائی سطح پر، وہ سارے کے سارے اس پر عمل درآمد بھی کرواتے ہیں اپنے سیکرٹری کے ساتھ مل کر، ایڈیشنل سیکرٹری، سیکشن آفیسر کے ساتھ مل کر ساری کی ساری انتظامیہ کا بھی کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو انتظامات ملک کے سارے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے سامنے وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں، اپوزیشن کے جو ارکان ہیں، صوبائی اسمبلی پوری کی پوری جو ہے وہ ان سے جواب مانگ سکتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، کس لیے کیا، کیا پروفٹ ہوا، کیا لاس ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری جو حکومت کی حکمت عملی ہوتی ہے، جو اس کے متعلق پالیسیز ہوتی ہیں، ان کی وضاحت پھر صوبائی اسمبلی کے سامنے کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ یعنی صوبائی اسمبلی میں صرف حکومت کے لوگ نہیں ہوتے، یعنی صوبائی کابینہ نہیں شامل ہوتی، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کے سب اگر مل کر صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں کہ ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے، یعنی وزیر اعلیٰ اور ان کے کابینہ کے جو ارکان ہیں ان پر کہ ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ فورتھ والے پوائنٹ پر چلتے ہیں، متفرق اختیارات۔ اب اس کو متفرق اختیارات بھی حاصل ہے، یعنی ان اختیارات کے علاوہ صوبائی اسمبلی مختلف فرائض انجام دے سکتی ہے۔ صوبائی اسمبلی جو صوبائی حکومت ہے، حکومت سے مراد یہاں پر صوبائی حکومت ہے۔ صوبائی حکومت کوئی آرڈیننس جاری کرتی ہے، کوئی آرڈیننس اگر فرض کر لیں کہ پورے صوبے کے لیے آرڈیننس جاری کر رہی ہے تو اس کو منظور بھی کر سکتی ہے اور کل عدم بھی قرار دے سکتی ہے، یعنی اس کو نامنظور بھی کر سکتی ہے صوبائی اسمبلی۔ اس میں حکومت کے ارکان بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ارکان بھی ہوتے ہیں، تو سب کی جو متفقہ رائے ہے وہ اس آرڈیننس کو اگر مان لیتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آرڈیننس لاگو ہو جائے گا صوبے پر، لیکن اگر نہیں مانتی تو پھر وہ نامنظور ہوگا، اس کو نامنظور تسلیم کیا جائے گا۔ تو آرڈیننس میں نے آپ کو بتایا تھا فوری طور پہ اگر کوئی حکومت فیصلہ کرتی ہے صوبے کے لیے نیا، یعنی کووڈ، اگر مثال کے طور پہ ہم مثال لے لیں کہ کووڈ-19 میں حکومت کو فوری بہت سارے احکامات جاری کرنے پڑے اور بہت سے سٹیپس لیے گئے، تو وہ فوراً لیے گئے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں صوبائی عدلیہ پر۔ 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہوتی ہے، یعنی وفاقی سطح پر سپریم کورٹ ہوتی ہے اور صوبائی سطح پر ہائی کورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر صوبے کا اپنا دارالحکومت میں ہائی کورٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارا وفاقی سطح پر دارالحکومت اسلام آباد میں سپریم کورٹ ہے، اسی طرح صوبائی سطح پر ہر صوبے میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد، ان کے دارالحکومت ہیں، شہر جو ہیں، یعنی پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے تو وہاں پر ہائی کورٹ ہوگی، ہائی کورٹ ہے، اور وہ صوبائی سطح پر ہونے والے جتنے بھی عدل و انصاف کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے اور فیصلے کیے جاتے ہیں، اور صوبائی سطح پر جتنی بھی اس کی ماتحت عدالتیں ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، جتنے بھی کورٹس آتے ہیں ان سب کی نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے اس نے، اور سب کے سب جو صوبائی سطح پر معاملات ہیں ان کو ہائی کورٹ ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور دیگر جج ہوتے ہیں، جیسے وفاق کا چیف جسٹس ہے اور دیگر جج ہیں، لیکن ججز کی تعداد جو ہے وہ چیف جسٹس اور صدر جو ہیں وہ گورنر کے مشورے سے مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چیف جسٹس کو صدر پاکستان اور گورنر جو ہیں وہ باہم مشاورت سے سلیکٹ کرتے ہیں، جیسے وفاقی سطح پر صدر پاکستان اور وزیر اعظم
صدر پاکستان جو ہیں وہ نامزد کرتے ہیں. اسی طرح جیسے صدر کی وفاقی سطح پر اہمیت ہے تو گورنر کی صوبائی سطح پر اہمیت ہے. تو صدر پاکستان جو ہیں چیف جسٹس صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو صدر پاکستان گورنر کے مشورے کے ساتھ اس کا تقرر کرتے ہیں. اور پھر جو ججز ہے ان کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کیا جاتا ہے. یعنی صدر پاکستان اور چیف جسٹس مل کر کرتے ہیں ان کا, اور اس کی تعداد جو ہے وہ خود ہی چیف جسٹس کی کہنے پر سلیکٹ ہوتی ہے. اب ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کی عہدے کی میعاد جو ہے وہ 62 سال کی عمر تک ہے. یعنی 62 سال کی عمر تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے. اس کے بعد وہ خود استعفیٰ دے دے یا اس کو برطرف کر دیا جائے. اب صوبائی جو چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے, یہ آپ نوٹ کر لیں. چیف جسٹس بننے کے لیے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس 10 سال ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ رہا ہو, وہ 10 سال سول سروسز, اور اس کے اندر یعنی 10 سال کے عرصے میں ہی 3 سال وہ ڈسٹرکٹ جج رہا ہو, اور 10 سال کسی عدالتی عہدہ پر فائز رہا ہو, تو وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی اہلیت رکھتا ہے وہ انسان. آگے ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں. ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں. سب سے فرسٹ پوائنٹ کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اور آئین کا تحفظ کرتا ہے ہائی کورٹ. عوام کے جو بیسک رائٹ اسے دیے گئے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتیں ہوتی ہی انسانوں کے اور معاشرے کے جو انسان ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں, اور وہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کسی بھی عدالت کا کھٹکھٹا سکتے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہو سکتے ہیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, کسی بھی عدالت کا دروازہ عوام کوئی بھی انسان کھٹکھٹا سکتا ہے. تو بنیادی حقوق کے لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد نمبر 2 ماتحت عدالتیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں. ماتحت جتنی بھی عدالتیں ہائی کورٹ کے اندر آتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے خلاف جو اپیل ہیں وہ سننے کا اختیار رکھتی ہے. یعنی آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کوئی مقدمہ درج کروایا اور آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا اس میں, اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں, تو آپ ہائی کورٹ جا کے وہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں کہ میرا مقدمہ یعنی جو مقدمہ میں نے درج کروایا تھا وہ اس کا فیصلہ میرے خلاف آیا ہے, میں مطمئن نہیں ہوں, تو ہائی کورٹ میرا فیصلہ کرے. تو پھر ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی بنیادی جو ہائی کورٹ ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے. اچھا, ایک میں نے آپ کو بچوں بات بتانی ہے, قانون اور آئین میں ڈفرینس کیا ہے. قانون ہوتا ہے عوام کے لیے, یعنی جو عوام کے لیے قانون بنایا جاتا ہے نا اس کو قانون کا نام دیا جاتا ہے. لیکن جو حکومتی اداروں کے لیے بنایا جاتا ہے نا اس کو آئین کا نام دیتے ہیں. یعنی آئین اور قانون میں ڈفرینس یہ ہے, قانون عوام کے لیے ہوتا ہے جبکہ آئین جو ہے وہ حکومتی اداروں کے لیے ہوتا ہے. اور پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی جتنی بھی ماتحت عدالتیں ہیں ان کی نگرانی بھی کرتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کس طرح سے کام ہو رہا ہے. سارا کا سارا پروسیس ہائی کورٹ دیکھتا ہے. صوبائی سطح پر جتنی بھی عدالتیں اس کے نیچے آتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں, آپ نے یاد ضرور کرنا ہے. اور ایک بات, سیکنڈ ایئر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی, لیکچر لینے سے سمجھ آ جاتی ہیں. کائنڈلی لیکچر ضرور لیا کریں, اور سب سے بڑی بات اٹینڈنس ضرور لگایا کریں بچوں. آپ کے روشن مستقبل کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں, اور اگر آپ اپنے حصے کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنے اندر جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے حصے کی کوشش کریں, پڑھیں اور اٹینڈنس ضرور لگایا کریں. ٹھیک ہے بچوں, اللہ حافظ, اپنا زیادہ خیال رکھیے گا.